پہلی بات لکھی، فرمایا کہ خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جو انسان خاموش رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دانائی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا دوسری بات لکھی ہے کہ مومن بندہ جب تک خاموش رہتا ہے اس کا شمار نیکوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی، جو شخص دنیا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ حدیث سے مستنبط ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھلائی پہنچے تو تم کیا اختیار کیا کرو؟ خاموشی اختیار کیا کرو۔ اور چوتھی چیز بات فرمایا کہ جس کا کلام کم ہو اللہ اس کو عقل کامل عطا فرماتے ہیں اور دل صاف عطا فرماتے ہیں، اور جس کا کلام زیادہ ہو، بہت زیادہ باتیں کرتا ہو، فرمایا کہ عقل ناقص ہوتی ہے، دل اس کا سخت ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات پانچویں بات فرمایا ایمان انسان کا اس وقت درست ہوتا ہے جب انسان کا دل درست ہو، اور دل تب درست ہوتا ہے جب انسان کی زبان درست ہو، کیونکہ زبان راستہ ہے دل تک پہنچنے کا، اور دل انسان کے خیالات اور آنے والے حالات کا مجموعہ ہے، اور انسان کے دل سے وہی کچھ نکلتا ہے جو ہوتا ہے وہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان کنٹرول میں رکھنا۔ ایک اور بات ارشاد فرمائی جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، وہ پہلے سوچتا ہے اور اگر مناسب سمجھے تو پھر بولتا ہے، وگرنہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اور منافق اس کے برعکس کرتا ہے، اس کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے، وہ پہلے بولتا ہے اور پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر شرمندگی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح ساتویں بات فرمائی انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور سچی بات ہے، انسان اپنی زبان کے پیچھے، انسان کی حقیقت انسان کی زبان سے کھل جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں کہ ایک مسجد کے اندر قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا اور بڑا ہی اس نے ماشاءاللہ وجاہت تھی، آ کے قاری صاحب سے بیٹھ گئے۔ قاری صاحب سبق سن رہے تھے تو بچوں سے کہا کہ بیٹا آپ تھوڑا ٹھہر جائیں، لگتا ہے کوئی معزز شخصیت آئی ہیں تو ان سے ذرا میں کچھ بات کر لوں، دعا سلام کر لوں۔ تو سلام دعا کے بعد پانی شانی منگوایا، اور پانی شانی اس کو پلانے کے بعد پوچھا کیسے آنا ہوا، کیا نام ہے آپ کا؟ کہنے لگا جی میرا نام تو یوسف ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ یوسف۔ نام تو تھا یوسف اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یوسف میرا نام ہے۔ تو قاری صاحب بچوں سے کہنے لگا آؤ بچوں آؤ سناؤ، یہ تو پہلے یوسف ہے۔ تو یہ پہلے ہی انسان کی زبان کے اندر چھپا ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو انسان کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ حقیقت میں یہ کیسا انسان ہے۔ اس لیے جو ہے انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے۔ نامی بات فرمائی کہ پہلے تولو پھر سوچو اور پھر بولو۔ 10ویں پر فرمایا کلام اور خاموشی کا موازنہ اگر کیا جائے، بولنے کا اور خاموشی کا اگر موازنہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، تو فرمایا کہ بولنا چاندی ہے اور خاموش رہنا سونا ہے۔ بھئی سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے یا چاندی؟ سونا زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ فرمائیں کہ ہماری زبان نیکی کے لیے استعمال ہو، بھلائی کے لیے استعمال ہو، خیر کے لیے استعمال ہو، کسی کی برائی، کسی کی غیبت، کسی کے اوپر الزام، کسی کے اوپر طنز، اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ گناہ کا مجموعہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔